یہ آپ نے اس کو سادہ رکھنا بس، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا کرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، ٹھیک ہے جی. سستی نہیں کرنی، اور ایک بار نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑ، یاد کرنا ہے حضور نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے، یاد کرنا ہے. سجدے کبھی کوشش کرے نہ دیکھیں، اوپر نیچے نہ دیکھیں، بلکہ دل کے ساتھ ایک ہی بار، ٹھیک ہے، حضور نبی علیہ السلام. اور یہ یاد رکھیں آج ہم ان کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے میں نے 25 سال بغداد کے جنگلوں میں اس طرح گزارے، نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا. اور میں کہتا ہوں کسی کی بات چھوڑو، ہم تو اتنا اس میں پھنس گئے ہیں، ہم سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں اور تو مجھے جانتا نہیں. ہم سے سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں اور تو مجھے جانتا نہیں. لیکن آپ فرماتے 25 سال جس طرح نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ کسی کو جانتا تھا. اس لیے اس کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی. آپ فرماتے میں نے کئی سال ایک رات میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے قرآن کریم ختم کیا. آپ فرماتے 40 سال میں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. ہمارے سنیوں کے، ہمارے حنفیوں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے لکھا کہ آپ نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ شاگردوں کو پتہ چلا. نماز فجر کے بعد درس دے کے جب گھر تشریف لاتے تو کھانا رکھا جاتا تو آپ فرماتے باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاتا ہوں. گھر والے سمجھتے مدرسے جا کے کھائے، مدرسے آ کے شاگردوں کو کھلا دیتے، وہ سمجھتے گھر سے کھا کے آئے. 60 سال آپ نے اس طرح روزہ رکھا ہے. اس لیے حضرت جی نکلیں ان سارے کاموں سے اور کوشش کریں عمل کی طرف. ہمارے جو بزرگ تھے وہ صرف کرامات ان کا نام نہیں تھی، ان کی پہچان نہیں تھی، عمل ان کی پہچان تھی. اور آج عملی لحاظ سے ہم بڑے کمزور ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے سجدے کھبے کے پیچھے بھول جائے. فاتح ختم نبوت حضرت سیدنا امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ نے ان پہ اثر نہیں کیا تھا. یہ بہت بڑی شخصیت. اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کی خدمت میں نا کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کر کچھ نصیحت چاہیے. حضرت کو نصیحت فرمائی.
آپ نے فرمایا ہر جنگل، ہر شہر، ہر بستی، بلکہ ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اور کرتا ہے حضور کو جو نصیحت، آپ نے فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اور اس شخص کا بیان کہ حضرت امام مسلم خولانی اتنا ذکر کیا کرتے تھے، اتنا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک انجان آدمی نے آپ کو دیکھ لیا، تو آپ کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کے لوگوں سے سوال کرتا ہے یہ بندہ پاگل تو نہیں؟ آپ نے اس کی بات سنی، آپ نے فرمایا جو کام کرنا ہوں یہ پاگل پن تو نہیں ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہ واقعی پاگل ہے۔ اور حضور بھی یہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا او انت مجنون، دوران ذکر تیری کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ یہ دیوانگیاں لاؤ واپس، یہ دیوانگیاں واپس لاؤ۔ دعا کرو۔ اقبال کہتا ہے عطا اسراف کا جذبے دروں کا، شریک زمرائے لا یحزنوں کا ہے۔ اور باتیں تو یہاں بڑی ہیں، میں اکثر و بیشتر حضرت رابعہ کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات خود ہی بڑی پسند ہے۔ وہ لکھا ہے کہ سیدہ کی خدمت میں کچھ شخص حاضر تھا، گفتگو ہو رہی تھی، وہ دوران گفتگو میں اس بندے نے شیطان کا نام لے دیا۔ تو یہ کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، سب کو پتہ ہے، بچوں کو پتہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہماری تو ابتدا اسی سے ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو جب اس نے شیطان کا نام لیا تو آپ بڑی حیران ہو کے اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ بڑا حیران ہو، وہ حیران ہو کے سیدہ سے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ ہی سنے، میں تیرا ایمان دے سنے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر رہے ہیں۔ اور کیا بتاؤں حضرت جی لوگ کیا تھے، لکھا ہے ایک رات حضرت رابعہ بصری نے نا وہ باواز بلند شور جو ہے نا اپنے گھر میں ڈالنا، آئے پیاس آئے پیاس العطش العطش۔ وہ جتنے 7 سال تھے میں سمجھا سیدہ کو رہے، وہ سب اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھا کے آپ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے چلے گئے۔ جو پانی لے کے واپس آ رہے تھے راستے میں بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، آپ نے سب کو روک لیا۔ آپ نے فرمایا کتنے چلے ہو؟ وہ کہتے ہیں حضرت رابعہ پانی پانی پکار رہی ہیں، شاید ان کو پیاس لگی ہے تو ہم یہ پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آ گئی اس کی دید سے بجھے۔ آج ہم سمجھتے شاید ہم آگے جا رہے ہیں، نہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں، نہیں آؤ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی لیے تو اصل میں جی خوش آمدید نے بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے ہی خوش آمدید اور ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا، اس نے سچ بول دیا، بولا بھی حضرت میں کہتا ہوں اس دور میں جب بڑے بڑے نام موجود تھے تب اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمر زلف ایاز ہے۔ اس لیے بدلو خود کو۔ اللہ کا شکر ہے ہم بزرگوں کا نام لینے والے لوگ ہیں، صرف یہ نہ ہو حضرت نام ہی رہ جائے، نہیں اور کام بھی بزرگوں والے کرتے ہیں۔ اور حضرت ان کا کمال یہی تھا، وہ بڑا ذکر کرتے تھے، وہ حضور نبی علیہ السلام کے بڑا درود پڑھتے۔ اب دیکھو نا حضرت میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں نا، عرض کیا کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، ہمارے بڑے ہیں ہم ان کے نہ ماننے والے ہیں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظر۔ اللہ اللہ یہ خوب بدلے اور پھر دیکھو ہم پھر رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کسی کتاب کی نہیں، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، کیونکہ میں بھی نہیں چنگی ہوتی، اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، بڑا ایکسٹرا لاڈل ہے اور کل ہے بہت ایکسٹرا لاڈل ہے۔
میں یہاں سے لے کر وہ سامنے دیوار تک بھی اکیلا نہیں جا سکتا، میرے ساتھ جانے والے ہوتے تھے. تو بہت کچھ اللہ نے عطا کیا، لیکن بڑی خواہشیں جو ہے نا وہ دبی دبی رہ گئی اندر. خواہشیں بھی کیا تھی، میرا دل کرتا تھا ٹیوب ویل پہ نہانے، میرا دل کرتا تھا کھیت سے خود گنا توڑ کے کھانے کو. کبھی یہ موقع نہیں ہوئے. جب ہم لاہور آئے نا جامعہ نظامیہ پڑھنے، تو وہاں میرے ایک فاضل دوست ہیں آج کل ماشاءاللہ وہ باہر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. میں نے ایک دن ان سے بات کر دی، انہوں نے کہا روز یہ کون سی مشکل بات، آپ کی یہ خواہش آج ہی پوری کروا دیتے ہیں. ہم نے جناب مدرسے سے چھٹی لی، جمعرات تھی، ہم ان کے گاؤں اوکاڑا چلے گئے. وہاں جا کے ہم نے ساری خواہشیں اپنی پوری کی. خود مولی کھیت سے نکال کے دیکھی کہ کیسی ہوتی ہے، خود گونگل کھیت سے کھیڑ کے دیکھا کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے. خوب نہائی. اچھا جب رات ہو گئی نا تو تھکے تھے، ہم سو گئے عشاء پڑھ کے. حضرت کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں حضرت کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم جو مدرسے سے آئے 3-4 دوست تھے ٹھہر کے. تو تقریباً گرمیوں کی راتیں تھی اور کوئی 2 رات تھی تو سردیوں کی راتیں تھی. ہاں تو بڑی جو ہے نا خاموشی، ہر طرف ایک سناٹا. تو ہمارے کمرے میں شور بلند ہوا، اور وہ شور کیا تھا، لاہور لاہور. میں تو ذرا اردو میں کہہ رہا ہوں، وہ ہو چھوڑ چکا تھا، لاہور لاہور بندہ کر رہا تھا. ہم اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھا تو کمرے میں ایک انجان شخصیت موجود ہے، اور اس کو کوئی ہوش نہیں، وہ بالکل آنکھیں بند کیے لاہور لاہور پکار رہا. میں نے کہا یار یہ ناگہانی آفت کہاں سے نازل ہوئی، کیونکہ صبح حضرت نے جس سے ہمیں ملوایا، یہ میرے چچا زاد ہیں، یہ میرے تایا زاد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ شخصیت ان میں شامل نہیں تھی. لیکن کمرے میں اس کا ہونا بتاتا کہ ہے کوئی سی حوالے سے ہوگی، تو ہے کون نہیں بتا. بہرحال وہ خاموش ہو گیا، ہم بھی سو گئے. دوسری بار اس نے پھر جگا دیا، بڑی پریشانی ہوئی، پھر سو گئے. تیسری بار اس نے پھر جگا دیا. بڑی لمبی رات تھی لیکن ہمیں نیند نہیں آئی. ساری رات مجھے حضرت صاحب پہ غصہ آیا، علامہ صاحب پہ. صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور میں سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا علامہ صاحب بات یہ ہے، اگو اپنے گھر نہیں نہ بلانا تھے، صاف آنکھو راتی کی ڈرامہ کروایا جائے. مجھے فرمانے لگے کیا ہو، میں حضرت کو پتہ نہیں کہاں سے بلا نازل ہوئی. اس رب کے بندے نے سارے دن کے تھکی وجہ سونے نہیں دیا، ساری رات لور لور پکارتا رہا. خود اس کو ہوش کوئی نہیں، ہمیں اس نے بار بار جگایا، اور اتنا جگایا کہ نیند کی آنکھوں سے غائب ہو گئی. وہ بڑی معذرت کر کے کہنے لگے حضرت وہ کوئی ناگہانی آفت نہیں ہے، وہ میرے برادر اکبر ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آج گھر واپس تشریف لے آئیں گے، وہ بغیر اطلاع کے آئے. مسئلہ اصل یہی ہے کہ وہ ایک بس کے کنڈکٹر ہیں، اور کیونکہ وہ روز جو اپنی بس ہے وہ اوکاڑے سے لے کے لاہور جاتے ہیں، تو پھر وہ سارا دن نہ لاہور لاہور پکارتے ہیں. تو لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے، وہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی پکارتے ہیں. یہ اس نے میرا پہلا مشاہدہ تھا یار، جو بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتے ہیں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے. تو جب بندہ سارا دن حضور حضور کرے، اگر بندہ سارا دن حضور کرے، اگر بندہ سارا دن حضور حضور کرے تو پھر. اور میں کہتا ہوں یار ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے ہیں، یہ ان کی کیفیات تھی جو انہوں نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں. یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ کوئی محاورے نہیں ہیں، یہ چند جملے نہیں ہیں، یہ ان کی کیفیات تھی، یہ ان کے دل کی آواز تھی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور خرابی بھی حضرت یہی ہے، سارا کچھ ہے حضرت لیکن آج وہ طلب نہیں رہی کوئی. اصل میں ساری بھی تو دکانیں گئی ہیں، کالا بکرا، چٹا بکرا، پینٹ والا بکرا، ساڑی والا بکرا. پتہ نہیں ہمارے کابرین کو یہ بکرے والے نسخے کیوں یاد نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہ. وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا، آگے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا کہا دو. حضور میرا دل کرتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے ہوتی ہے، تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے ہوتی ہے. اس نے اس کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے وظائف لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے کہ تیرا وقت اچھا گزرے گا، تو کسی نہ کسی اور لگا رہے، باقی وظیفوں سے نہیں ہوتی. مجھے بات بھی اسی طرح، کیونکہ بھائی محبوب ہیں، مالک ہے، کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے. اب کسی نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس کو ضرور زیارت کروانی پڑے گی. نہیں یہ ہے بزرگ فرماتے ہیں تو لگا رہے، عشق لہر کت دیرو ہرتا اور کیڑی تن منظور ہوئے ہے، جو پسند آ گئی تو نماز بھی دے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو آپ غور کرتے پھر حضور ہوتی کس طرح ہے.
آپ نے فرمایا اگر یہ کام کو تو کرے گا؟ اس نے کہا جناب. آپ نے فرمایا اس طرح کر کے آج بازار سے گھر جاتے ہوئے نہ مچھلی لے جائے اور اس کا سالن نہیں بنانا، اس کو فرائی کرنا ہے، تو جتنی دور سے کھائی گئی نا تو نے کھانی نہیں، بس کام یہ کرنا ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں صاف پینا. وہ ماننے والا تھا، وہ لے گئے، فرائی کر کے جتنی کھائی گئی اس نے کھا لی، پانی کا گھونٹ نہیں پیا. تو کچھ 4-5 کام کرنے والے رہتے تھے، کر کے وہ آ کے اپنی چارپائی کو لیٹ گئے. اب نیند لگ رہی کہاں ہے، آگ لگی ہوئی تھی اندر، پانی کا وہ طالب تھا، پانی اس کی طلب تھی. جو وقت گزرتا گیا تو بیچارے کی جان پہ بنتی گئی ہے، پانی پانی پانی. ساری رات اس نے کروٹیں بدلی بستر. اور صبح کے قریب جا کے نا بس کو تھک کے بیچارے کی آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ دریا پیوں اور رج کے پانی پیے، رج کے. لیکن جب آنکھ کھولی تو پھر کیسا بیچارہ، پھر تھوڑی جو آنکھ لگی تو دیکھا تو ایک تالاب پیوں اور رج کے پانی پیے. جب آنکھ کھولی تو پھر کیسا، پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنویں پیوں رج کے پانی پیے. آنکھ کھولی تو پھر پیاسا، پھر دیکھتا ہے اپنے گھر پہ اور رج کے پانی پیے لیکن پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی. فجر جا کے اس نے پڑھی، حضرت نے فرمایا تھا فجر کے بعد پی لیا. پھر واپس آیا حضرت کی. آپ نے پوچھا ہاں جی کی بنی ہے؟ عرض کرتا حضور کی بنی بڑی اوکھی رات لگی. فرمایا کیوں حضور نیند نہیں سی آندی؟ فرمایا کیڑی شے نہیں سون نہیں دیتا؟ حضرت جی طلب نہیں، سانو طلب نہیں نا تاں سو جانے، سانو طلب کوئی نہیں، اسی تاپ پہ سو جانے. لگی والی نو نیند نہ آوے تیری کیوں آنکھ لگ گئی، سانو طلب نہیں ہے، اسی سو جانے. لیکن میں اتنا کہوں گا اللہ اور کرم کرے، لیکن حضرت جی فجر نہ چھڑے کرو. جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ فجر بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. کیونکہ اکثریت جو نمازی ہیں وہ 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر ہم قضائی پڑھتے ہیں تقریباً. لیکن قربان جاؤں، جیسے میں نے کہا نا ہمارے اکابرین، رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ، افرماتے کچھ شخص تھا، وہ اس نے لونڈی خریدی. جب رات آ گئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا ہے کہ بستر بچھا میرا. وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے اے میرے آقا کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اللہ میرا مالک ہے. تو اس نے کہا پھر تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کی تو شان یہ سے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو کہتی پھر تو کیسا غلام ہے کہ تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے. یہ ہمارے اکابرین کے نظریات. لیکن حضرت جی وہ مالک خود بھی کہتا ہے ہو جائے کر وجعلنا نومکم سباتا، میں رات سون نہیں بنائی، لیکن یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھیا کرو. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اٹھیا کرو جیسے سرگی اٹھنا لے بادشاہ بن جاندے. تمہیں کیا پتہ سرگی کیا ہوتا ہے؟ وہ میں یہ گناہگار اکثر وہ پیشتر عرض کرتا ہے جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلا ہویا ہی دربار محمد عربی دا. اور مانگو کیا مانگو گے، کیا مانگو گے؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ ہے. یار مانگو حضور نبی علیہ السلام. حضور بڑا عطا فرماتے ہیں، بہت عطا فرماتے ہیں. بس یہ ہے کہ امت کا رشتہ دن بدن کمزور پڑتا جا رہا ہے. ہم کہتے تو ہیں، میں اللہ بڑا گریز کرتا ہوں کہ ایسے معاملات سے بچا جائے. کل ایک پروگرام تھا تو اللہ کرتے محبت ہے، وہ میں نے تو ان کی خیر خواہی کی، وہ یہ کلام پڑھ رہے تھے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. تو میں بعد میں کہ حضور نیا کلام پڑھیا کرو، پڑھے جاؤں گے جی، حضور کی تعریف کریا کرو، بس دعوے نہ کریا کرو. مجھے فرمان لگے پڑھے کیوں جاؤں گے؟ میں حضور تو یہ کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دے. 40,000 پہلے کیوں منگوا لے؟ یہ بات ہے پہلے کیوں منگوا لے؟ میں بھی تاڑے لیول پہ ہیں، دو ہی کو جائیے.
دعوے نہ کرو حضرت جی، معافی مانگیے، شاید معافی مل جائے. آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا. پھر کیوں لوگوں کو منگتے ہیں؟ پھر کیوں پہلے منگوا لیجیے. تعریف کریا کرو حضور نبی علیہ السلام. بس دعویٰ بڑا ہو کر قبلہ پھنس جاتا ہے بندہ دعویٰ کر کے نا. اور میں یہ بزرگ تھے یہ طواف کعبہ کر رہے تھے، یہ میں بتاتا ہوں یہ ہیں ان کے منگتے. اور حضرت جی جو ان کے منگتے ہیں ان کو تو ہو بھی نہیں رہتی، کیونکہ وہ یہ نہیں عطا کرتے، وہ بے نیازیاں عطا کر دیتے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی نہیں دیتے حضرت، وہ بے نیازیاں دے دیتے. مستنجد باللہ، خلیفہ مستنجد باللہ، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیسے لے کے آیا. عباسی خلیفہ تھا حضور کی چچا کی نسل میں سے. آپ نے فرمایا نشان ہونی چاہیے تو لے جا. اس نے کہا حضور قبول فرما لو. آپ نے فرمایا نشان ہونی چاہیے تو لے جا. وہ نہیں مانا. لکھا ہے کہ حضور نے پکڑ کے نا پیسوں کو آپ نے نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر خاندان نبوت کا پاس نہ ہوتا تو ان پیسوں کو اتنا نچوڑتا کہ خون تیرے محل تک چلا جاتا. جا اس کی تجھے ضرورت ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی. یہ ہیں مانگتے. ہم کتوں مانگتے ہو گئے جتنے اسی ہونا منوں کہنے انہوں اکثر میں کاکا کی دن موڑا میں مانگتا ہے میں تنوں کتے لبنے وہ دن دے پھر ہے آل ہونا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جمین دردی دیاں لیران. یہ نہیں مانگتے یہ تاڑے جانا جدھر ڈھاتے ہوئے اسی تانوں کتے لبنے وہ دے پہاڑ پھوڑ کے سی لا شکتا ہے سارا اے تن میرا پرزے پرزے جمین دردی دیاں لیران. اینا لیران دی گل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیران بغداد شہر دے ٹکڑے منساں تے میں کرساں میرا میرا ہوئے. یہ ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں کہ ہم آتے ہوئے بھی خالد صاحب کا تذکرہ کریں اور خالد صاحب نے وہ تار چھیڑے نہیں ہے آستان ہے یہ کس سارے بھی بھائی ہر ایک جو جس کو جو رنگ ریڈی بڑی لگی ہوئے نا بڑا سیبا کا طالب ہے انہوں نے سیب ہی اس کی جو طلب ہے وہ اسی کو میری جو ہے میں اسی کی طرف نکلتا ہوں. یہ ہمارے ہوشیار میں لکھا ہے کہ حضرت کے پاس نا ایک آئینہ چینی آئینہ سنت آئینہ دیکھنا ہے لیکن سنت سمجھ کے دیکھا کرو حضرت جی اس کے دھوکے میں نہ آنا ہے. صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا. وہ سنت سمجھ کے دیکھا کرتے تھے. وہ بھی کیا ہوا کہ لکھا ہے کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے اس سے آئینہ ٹوٹ گیا. اب وہ بڑا پریشان ہوا. نماز کا وقت قریب تھا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دیں. لیکن حضرت جی خادم بھی تو دیکھو نا کن کا تھا. وہ آستانے کا خادم تھا. میں چور چوری کرنے ہیں تو جاتے ہوئے کتب کی دستار بنا کے بھیجتے ہیں. خادم بھی تو دیکھو کس آستانے کا تھا. وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوث پاک نام لے کے پکارا کرتے تھے، جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی روح مبارک کی زیارت کیا کرتا تھا. یہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت نماز فجر پڑھ کے نا آپ اپنے گھر کا دروازہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور جو شخص سب سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا نا وہ صاحب حال ہو جایا کرتا تھا. جو رات کو انواروں تجلیات گرتے تھے نا آپ پہ آپ آگے اس کو کنورٹ فرما دیا کرتے تھے. وہ ایک دن لکھا ہے کہ بارش پڑی تھی تو بندہ کوئی نہیں نکلا. حضرت کتنی دیر کھڑکی کھول کے دیکھ بارش کی وجہ سے بندے کوئی نہیں آیا. وہ ہوا کیا کہ حضرت کتا گزرا حضرت کی سب سے پہلی نظر کتے پہ پڑ گئی. لکھا ہے پھر اس کتے کا یہ حال تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو سارے کتے پیچھے پیچھے چلتے تھے. جب وہ کتا جا کے کہیں بیٹھتا تھا تو سارے کتے ہلکا بنا کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ ان کی نگاہوں کا حال ہے. کتے پہ بھی
پڑھیں تو یہ حال ہوتے ہیں، تو پھر جو ہو ہی حضور غوث پاک کا کر لیتے ہیں۔ اچھا وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئینہ طلب فرمایا نا اس سے، آپ نے فرمایا آئینہ لاؤ، تو آگے سے کیا کرتا ہے، القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑے، قضا اسی ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے اپنا آپ نکال دیا بیچ میں سے، اپنا نام ہی نکال دیا، اس نے ذات کو لے گیا، القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑے، قضا اسی ٹوٹ۔ لکھا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے پھر فور مسئلہ ملایا تھا، اور کرتا ہے قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا جان چھٹی، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار میں یاد کریں گے، خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا۔ لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں کہ چلو کسی کو میں پھنس گیا ہوں، میں تے آگے پہلے فلیکس بھی دیکھنا ہوا میرے نام نے کیڑے کیڑے لقب لے، میں تے آگے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوا کہ میرا نام ہوتے تھے تھلے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، خود نکلو حضرت حضرت یہ سارا کچھ ہی ہے حضرت، بس ابھی میں آپ کو بتانا ہے اس کو کہتے ہیں حضور کا منگتا، وہ آپ طواف فرما رہے تھے، ابھی نام بھی ذہن میں آ گیا، منصور آ گیا، بادشاہ عباسی خلیفہ تھا منصور، تو سب پروٹوکول، وہ جناب لوگوں کی اکثریت نے نا طواف چھوڑ کے تو اس کو پروٹوکول دیا، لیکن حضرت جی لگے رہے اسی طرح طواف میں، اب اس کو غصہ آ رہا ہے، لیکن حضرت جی علم کا بھی روب اور علم کے ساتھ عمل کا بھی روب۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، حضرت جڑیاں کتاباں سی پڑھیاں نے تسی بھی تو وہی پڑھیاں نے، جڑا وہ واقعہ ہے ساڈا نہیں، آپ نے فرمایا کتاباں ایکو جیاں نہیں، عمل ایکو جہا نہیں ہے، عمل کا بڑا روب ہوتا ہے، وہاں روب تھا عمل کا، وہ کیا حضرت کو کچھ نہیں سکا، وہ جو ہے نا حضرت وہ آگے آگے وہ طواف کرتا کرتا نا پیچھے پیچھے ہوتا حضرت کے بالکل برابر آ گیا، اور آ کے نا عرض کرتا ہے حضرت سب نے پروٹوکول دیا آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں آپ سے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت کو کچھ دوں، تو مانگے کیا مانگتے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، غیرت عشق کی وجہ سے رام سلوک ہو گئے، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضرت دعوت گناہ کیسے ہوں، میں نے تو کہا ہے کہ آپ کچھ مانگیں میں دوں گا، خوش ہوں آپ سے، آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا اس کی بارگاہ میں اور مانگو تجھ سے، ان کا مانگتا ہوں مانگتا نہیں ہونے دیتے تھے، آپ نے یہ کہہ کے نہ طواف شروع کر دیے، 7 چکر پورے کی، نفلی ایک طواف تھا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، آب زمزم پی اور آپ تشریف لے گئے، اب منصور بھی پیچھے گیا، جب آپ حدود مسجد سے باہر نکل گئے نا پھر اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کرتا حضور واقعات میں غلطی ہو گئی، تے وہ اون دسو کی مانگنا ہے آپ نے، آپ نے فرمایا اچھا جی تیرا نہیں دین تے دل کردا ہوں تو ہی دس کی منگا، دین منگا کہ دنیا منگا، اور کرتا حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہم نے آپ سے مانگنا ہے، مجھے اللہ نے دنیا دی رکھی ہے، دنیا میں سے جو چیز چاہتا ہے آپ کا مانگو، آپ رو پڑے آنکھوں سے آنسو اترے، آپ نے فرمایا منصور تو کہتا ہے تجھ سے دنیا مانگو، اور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگوں، یہ بڑے اوکھے کام ہیں، دعا کرو سانو معافی مل جائے، سانو اللہ معاف کر جائے، دعوے نہ کرو، بس تعریف کرو اللہ دیا دوستان دی، بڑا دعویٰ بڑا اوکھا ہے، جتھے دعویٰ اتھے امتحان، تو ہی کتھے امتحان، جو بس دین کا کام کرو، حضور نبی علیہ السلام دی امت میں خیر خائی دی ضرورت ہے، اور چلو جہاں سے نکلے تھے وہیں واپس آ جاتے ہیں، عرض کی تھی حضور نیند نہیں آئی ساری رات، فرمایا کیوں، حضور پانی دی طلب نے سون نہیں دیتا، ہاں جی پانی دی طلب سون نہیں دی، لیکن سونے دی طلب پھر اور بڑا کچھ عطا کر دینا، اچھا پھر کیا ہوا، حضور مار مار پاسے تھک گیا، سردی ویلے اکھ لگی تے دیکھنا کی ہاں کہ دریا تے ہاں تے رج کے پانی پیتا ہے،
تو میں پھر حضور اکھ کھول گئی تے پھر پیاس، پھر حضور پھر اکھ لگ گئی تے دیکھنا کیا کہ تالاب تے پانی پیتا ہے، پھر حضور اکھ کھول گئی تے پھر پیاس، پھر حضور پھر اکھ لگی تے دیکھیا کھوہ تے پانی پیتا ہے، پھر حضور اکھ کھول گئی تے پھر پیاس، پھر حضور پھر اکھ لگ گئی دیکھیا تے اپنے گھراں تے پانی پیتا ہے تے پھر اکھ کھول گئی تے پھر پیاس۔ اونی دیر فجر دی اذان ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پی کے تاڑے ہلا گئی۔ فرمایا پھر کوئی گل سمجھ آئی؟ کہتے حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا بچے دیا زیارتاں وظیفیاں نہیں ہوندیاں، زیارتاں طلب نہ ہوندیاں۔ اس دن تو پانی دا طالب سے، اس دن تو پانی دا طالب سے، تیری طلب نہیں پھر رنگ پیدا کیتا، کہتے اپنی منجی تے ہیں لیکن ساری رات پانی پیتا۔ اور چلیا جس دن تو انہاں دا طالب ہوئے گا پاویں چکوال چ لیکن ہوئے گا تو ہی مدینے ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سارے راہ دکھائیں کسی کوئی راہ رہے من، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں۔ دیکھا جی بابا جی خادم حسین کے میں گئے انہیں دسے ہے انہوں نے کیا اے ساڑے غلام بڑے بڑے رہ گئے، نہ اتنا جنازہ پہلے کبھی ہوا ہے تو شاید پھر کبھی ہوگا، کیونکہ میں یہاں نہیں میں باب ہو سکتا بھائی آپ عاشقوں کی کون سی ہے حضور کس کو پھر کتنا نواز دیں، لیکن بڑوں کو بتایا انہوں نے کہ ہم اپنے وفاداروں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ کشف المحجوب کی بات موجود ہے باقاعدہ، جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا تو اس رات مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کی، 70 اولیاء کو زیارت ہوئی نبی علیہ السلام کی، سب نے عرض کی محبوب آئے کس طرح نوازا؟ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ اگر حضرت ذنون کی روح کا استقبال کیا گیا تھا تو آپ تصور کریں پھر بابا جی کی روح کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا ہے۔ بھائی میں جان بڑے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بھاجی میری لتاں ٹھیک نہیں، میری لتاں ٹھیک نہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یار ویل چیئر پہ ہیں تاجدار ختم نبوت ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، اور بات بھی یہی ہے صرف حضرت جی ہم سست پڑ گئے ہیں، باقی یہ باقاعدہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، خواب میں حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی حضور کی میں نواز ہے۔ آپ نے فرمایا 3 باری نبی علیہ السلام تیرا نام لینے ویکھیا ہے، میں چلو میں بھی تے ویکھیا ہوں علم الدین ہے کون ہے، میں بھی تے ویکھیا ہوں ہے کون ہے یار آپ یہ بزرگ فرماتے ہیں۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ، اس کے علاوہ اور کتنے بزرگ تھے، وہ جب سزائے موت لکھ دی نا اس نے، جج نے قلم توڑ دیا اس نے لکھ کے، اب تو کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اب راستہ تھا روحانی راستہ۔ یہ سارے بزرگ اکٹھے ہوئے اور آپ کہنے لگے بھائی ہم لوگوں کو یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ کہہ دو، ٹھیک ہے جی، کوئی شخص بے گناہ کہہ دو، ظالم نہ ہو مظلوم ہو، وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دے، ٹھیک ہے جی۔ خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے سنیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کی متقی شخص کی، کسی پارسا، کسی باعمل آدمی کی، حلال کھانے والے بندے کی ڈیوٹی لگا دے، یار تو میری طرف سے روز سورہ یوسف پڑھ دے۔ اب پھر بعد میں خیال آیا کہ بھئی پتہ نہیں اب جو علم دین ہے تو ساتھ نہیں، پتہ نہیں کیا ان کی تلاوت کا حال ہے، مخارج ٹھیک ہے، لہجہ معروف ہے، مجہول ہے، کسی قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، کسی عورت سے پڑھے ہیں، تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی نا اجازت لے کے ہم لے لیتے ہیں، پھر روز جا کے حضرت غازی علم الدین شہید کو سورہ یوسف سناتے ہیں، وہ جناب اجازت مل گئی، یہ سارے بزرگ تشریف لے آئے۔ اب ان بزرگوں میں حافظ صرف حضور امیر ملت کی سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، باقی ان میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ وہ جو بات باہر ہوئی حضور غازی علم الدین سے بھی ہوئی، آپ نے کہا جناب اس تو چنگی گل کہڑی ہے کہ سید قرآن پڑھے تھے علم الدین سنے، آپ پڑھے میں سن رہا ہوں۔ اب ماشاءاللہ استاد بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ قاری بلال صاحب بھی ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی ہیں، خالد حسین، ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت یہ بڑا پکا حافظ قرآن بھی ہونا، بس توجہ تھوڑی ادھر سے ادھر ہونے کی دیر ہے، ساتھ ہی خطا ہے، بڑا پکا حافظ قرآن بھی ہو، توجہ ادھر سے ادھر ہونے کی دیر ہے، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی لگ جائے گا۔ اب حضرت پڑھ رہے تھے، سامنے غازی علم الدین بیٹھے تھے، کیفیت تاری تھی حضرت،
بس تھوڑی سی توجہ ہٹی اور سید صاحب کی جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. تو لکھا ہے کہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت سید پاک ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھن قرآن پاک ڈے ذرا دھیان فرماؤ زبر مزیر پڑھ گئے. بڑے حیران ہوئے. کوئی ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں اور اس نے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی. جب توجہ فرمائی تو غلطی بھی تھی. لکھا ہے کہ محدث علی پوری حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم الدین یہ کی ایسے سوچ کے آئے ہیں پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ تے حافظ قرآن دی غلطی کی میں یہ کی تو پڑے. تو آپ آگے سرچ کرتے ہیں حضرت تسی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کولوں پڑھے ہیں تسی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کولوں پڑھے ہیں. علم الدین ہوئے جنہوں حضور نے آپ ہی پڑھایا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. محنت کرو. آج صرف محنت نہیں ہے صرف اپنے ہمسارے کے بلے ٹھیک کرنے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اس سے پہلے بھی حضرت یہ بیان کر کے میں نے کہا حضرت جی آپ کو کوئی ڈنڈا کوئی چھوٹا آپ کو اٹھانے کی قطن کوئی لوڑ نہیں پڑے. بس آؤ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. الیکشن آنے والے ہیں پھر کچھ نہیں کرنا آپ نے. اس دفعہ چاہے کہ کپ پہ ووٹ نہیں دینا. اس دفعہ شامی کباب پہ یا بریانی کے ڈبے پہ ووٹ نہیں دینا. جو بھی ووٹ لینے آپ نے اس کو قتل نہیں مارنا اس کی کوئی بےعزتی نہیں کرنی. بس ایک بات اس سے پوچھنی ہے حضرت جی سڑکاں بنا لیں گے بلب لوا لیں گے گیس دے پیپ پوا لیں گے صرف ایک گل دسو جو ووٹ لینا جی اگر بات حضور کی عزت کی آئے گی تو بولے گا کہ نہیں بولے گا. کوئی اتنا نہیں ہے کوئی انتشار نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں کسی کا آپ کو گربان نہیں پکڑنا پڑے گا. بس اتنا ان سے پوچھو حضرت جب حضور نبی علیہ السلام کی ناموس کی بات آئے گی بات کرے گا کہ نہیں کرے گا. جب بات حضور کے خاتم الانبیاء ہونے کی آئے گی بات کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور اگر وہ کہتا ہے میں کروں گا تو پھر اس کا ماتھا چوم کے کہنا ہے بورڈ سے پیچھے رہ گیا ہم جان بھی تیری ہے. بورڈ پیچھے رہ گیا ہم جان بھی تیری ہے. تم ہم ہوش کریں یہ ساری سستیاں ہماری سستیاں یہ ساری سستیاں ہماری سستی ہیں. جب تک وہ تھے تو میں اکثر بچوں کو سناتا ہوں اللہ کا شکر ہے سارے حضرت جی بہترین صحت والے بیٹھے ہیں. اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو ایک سے پڑھ کے ایک آپ کو عاشق جو ہے نا وہ مضمون عشق نباتا ہوا نظر آئے گا. چلو جناب صدیق اکبر کے کشانے پہ چلو جہاں سے عشق شروع ہوتا ہے حضرت جہاں سے عشق شروع ہوتا ہے حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ فیمیل ہے ویسے فطرتاً دل کی کمزور ہے لیکن حضرت جی عشق مصطفیٰ تو بڑا دلیر کر دیتا ہے بندے کو. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے غار ثور میں قیام فرمایا تو کفار گئے پیچھے تک حضرت لیکن کیا ہوا کہ آگے مکڑی نے جالا بون دی آگے کبوتری نے انڈے دے دی. اب اندر جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ بھئی اگر کوئی اندر گیا ہے تو پھر تو یہ انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے پھر تو یہ جالا ٹوٹنا چاہیے تھا. جالے کا صحیح سلامت ہونا انڈوں کا نہ ٹوٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں گیا لیکن تلاش جاری تھی. حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو وہ کھانا باندھ کے تو گائے ثور میں دینے جایا کرتے. وہ کسی نے مخبری کر دی کہ جی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کہاں تشریف فرما. وہ ابو جہل آیا. اب ابو جہل آیا آ کے اس نے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی کرنی کہ دروازہ بھی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی لیکن عمر میں چھوٹی تھی حضرت اسماء بڑی تھی. دروازہ آپ نے کھولا ہے. وہ سامنے اسماء کو دیکھ کے نا ابو جہل بڑا روپ ڈال کے نا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے اسماء کہاں ہیں محمد علیہ السلام اور تیرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حکمت عملی سے کام لیا. آپ نے فرمایا مجھے تو لکھا اس نے دوسری کوئی بات نہیں کی. اس نے اس قدر زیادہ شدت سے
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی جو بالی تھی نا اس تھپڑ کی شدت کی وجہ سے ٹوٹ کے نا آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی اور ایک خون کا فوارہ چھوٹا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گر جا گیا. اب ایک تھپڑ پڑ چکا ہے، بالی ٹوٹ گئی ہے، گال پھٹ گئی ہے، خون کا فوارہ جاری ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اٹھ کے کہتی تو جانا ہماری مدد سے نہیں ہے. اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا ابو جہل حکمت عملی سے کام لیا، تجھے پہلی بار نہیں بتایا کہ کہاں ہے حضور نبی علیہ السلام اور میرے والد حضرت ابو بکر. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے اس وقت وہ کہاں ہے، آج پوچھ کے بتا. پوچھ کے دس دو، دیکھتے ہیں تیرا کفر پکا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں زیادہ ہو رہا ہے. بچی تھی چھوٹی سی کل ابو جہل رو پڑا اور کل دی کڑی میں کہندی ہے کہ پوچھ کے دس. وہ بیچ میں لوگ پڑے انہوں نے بات کو رفع دفع کیا. آج ہماری کمزوریاں ساری ہیں، میں یا کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں. اسی ٹھیک ہو جائیے میں ویکھنا میں چڑا کی کرتا ہے. بس اس دفعہ اپنا اپنا مت میں نظر، کوئی لڑائی نہیں کسی سے، یہ سارے ہمارے اپنے ہیں، سارے کلمہ گو. بس اس دفعہ ٹوٹیاں سی کباب چول والی پلیٹ نہیں بھائی. ایک گل کر انہوں کی گل کریں گا کہ نہیں کریں، جو کرے گا اس کو دے دو. آپ ٹھیک ہو جاؤ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ہم نہیں ٹھیک، جب تک وہ ٹھیک تھے سارا کچھ ٹھیک تھا، جب ہم خراب ہو گئے تو سارا کچھ خراب. اس لیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں بات کو پھر وہاں واپس لاتا ہوں. نماز کی پابندی اور درود پاک پڑھا کرو اور صرف پڑھا نہ کرو، حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. چلے وہ کر کے تو دیکھو. ہم پہلے کس طرح والا درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. وہ درود ہونا تے پڑھنے تے کتے کی دیکھنا بھی جنہاں تے پڑھنے ویکھ بھی تے ہونا والے. اب کہیں مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح میں کیے گئے تے کاندے وہ بھائی یہ کاند تیرے لیے کاندے ہونا نہیں تے کاندہ نہیں ہے کوئی ہے. تو یہ پڑھتے ہوئے تو یہ تصور کر کہ میں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں علی کتابوں کی بات بکری میں آپ کو اپنا مشاہدہ جہاں سب سے پہلے میں نے سیکھا. جب میں لاہور جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے سیالکوٹ میں آج بھی قبرستان ہے. یہ ڈاکٹر ریاض الدین صاحب جب پچھلے سال والد صاحب کا انتقال ہوا، قاری بلال صاحب بھی اسی قبرستان کے ساتھ جنازہ گاہ ہے جہاں ابو جی کا جنازہ پڑھا گیا ہے. بالکل میرے گھر کے سامنے قبرستان ہے. تو وہاں پہ نا بزرگ رہا کرتے اور میں آپ سے کہوں گا کہ بزرگوں سے دوستیاں ضرور رکھو. ان کی دوستیاں یہاں بھی رنگ لاتی ہیں آگے بھی رنگ لائیں گی. وہ اور میں کہتا ہوں یہ جاتے جاتے حضرت نے حق صحبت عطا کیا کہ جاتے جاتے میرا پردہ اٹھا گئے، کیونکہ کتاب میں بڑا کچھ اور رنگ دیتا ہے. جب بندے کے ساتھ خود کچھ گزرتی ہے تو کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے. یہ دسمبر کا آخر تھا، میں سیالکوٹ آیا جائے آپ نے گھر جاتے تھے، وہ رہتے قبرستان میں، آپ نے بندہ بھیج کے نا تو مجھے بلایا. میں حاضر خدمت ہوا، اپنے 1000 کا نوٹ نکال کے نا پہلے میری ہتھیلی پہ رکھا تو رکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی جی ایک کام کہیے تو کر دے ہوگے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میں نے میرے منہ سے بھی یہ نکل گیا، میں نے کہا حضور 1000 کر دیں گا. فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تو تیرے راستے میں مزاج شریف پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار. اللہ یہ ان کا نام یہ نہیں تھا، یہ سادات میں سے تھے. کیونکہ جی عشق میں عاشق میں یہ بھی مقام آتا ہے جس جب اس کو اپنی ذات بھی گہرا لگتی ہے، وہ چاہتا ہے یہ بھی نہ رہے، یہ بھی نہ رہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ ہمارا نام ہی کوئی نہ دے. حضرت بھی انہی میں سے تھے، آپ سادات میں سے حسینی سید تھے آپ، لیکن مشہور ہوئے بابا چھتڑی والی سرکار. یہ پہلے مزار مینار پاکستان کے بالکل سامنے تھوڑا سا اس سائڈ پہ تھا. جب سڑک کی توسیع ہوئی اس مزار کو وہاں سے اٹھا کے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. لیکن جب میرے ساتھ یہ بات ہوئی تب وہ مزار وہاں ہی تھا، 2002 کی بات ہے. میں نے کہا جناب ہو جائے. پھر فرمانے لگا کمبل چنگا نہیں، گرم کمبل. میں ٹھیک. اس دور میں بھی گرم کمبل 1000 کا نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا. لیکن تو لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے لڈے کا. میں حضرت جی لڈے بازار چلا گیا، وہ ایک پٹھان ہمارے دوست تھے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھی گل ہے میں نہیں لینا، ایک اللہ دے عاشق نے لینا، ایک حضور دے غلام نے لینا، تو بھی صافا ہے. اس نے حضرت ہمیں 800 میں کمبل دے دیا، 200 میں نے جیب میں رکھا. سیالکوٹ واپس جاؤں گا تو بابا جی کو پیش کروں گا، خوش ہوں گے. تو مدرسے میں کمبل لے بعد میں خیال آیا یار پتہ نہیں پاک ہے کہ نہ پاک ہے.
نجاست غلیظ آئے خفیف آئے کی کیونکہ لیا گیا کمبل نہ میرے اسی نو مدرسے بڑیاں پریتاں نہ دھوتا اب کیونکہ مدرسہ ہم نے ڈیوٹیاں لگا کے بھئی 1 گھنٹہ تو ڈیوٹی دینی ہے ہم نے چھت کو سکھایا بدھ کا دن آ گیا ہم کمبل لے کے نا مزار پہنچ گئے اصل کا وقت تھا نہ بندہ نہ بندے کی ذات ایک ہی بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا خاموش لیکن اس کی خاموشیوں میں بھی شور جیسے اس کی خاموشی بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی تو جنہوں لبن آیا ہوں میں لیکن میں نے کہا نہیں میرا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے امانت ہے بھائی میں نے دائیں بائیں کافی احباب سے پوچھا کسی نے مجھے کوئی معقول جواب نہیں دیا کیونکہ قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی مدد زیدہ مجدو اللہ علیہ سنت پر تحریر حضرت کا سایہ سلامت رکھے مدرسے اپنے واپس پہنچنا تھا اب جب بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے کیا کیا میں نے حضرت وہ کمبل اس طرح کھول کے نا میں نے حضرت کے کندھوں پہ اس طرح رکھا کہ چلو حضرت کچھ تو بولیں گے بھئی تو کون ہے اور کیوں کمبل رکھنے ہیں لیکن وہ نہیں بولے میں نے کمبل پھر اس طرح کر کے نا اس طرح کھول کے حضرت کو ایسے اڑا دیا کہ چلو پھر بولیں گے لیکن وہ پھر بھی نہیں بولے میں تھوڑا سا انتظار کر کے جب واپس جانے کے لیے مڑا نا تو حضرت نے ہاتھ ڈال کے میری قمیض پکڑ لی کہ انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا تو مجھے کیا کہتے ہیں مولوی جی یہ کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ کمبل تے دے چلے اگر 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ حضرت جی دن تو سردیوں کے تھے لیکن بابے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیا میں نے اس دن پہلے دن سیکھا 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور میں اور سیالکوٹ میں یار اتنی نگاہ حضور کے نوکر کی اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گئے کمبل 800 میں ہے اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 اس کی ابھی بھی جیب میں پڑا ہے وہی اگر اس کا یہ حال ہے تو پھر قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہے بھائی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اس لیے آؤ آؤ کچھ اپنے پہ محنت کر یہ ماشاءاللہ یہ 12 ربیع الاول نور شریف گزرا آپ نے بڑا ماشاءاللہ محبت سے اس کو منایا دن کو آپ نے گلیاں سجائیں آپ نے بازار سجائے آپ نے محلے سجائے لیکن حضور جی خود کو ہم نے سجائے کوئی حضور نبی علیہ السلام تو ہمیں سجا نہیں رہے تھے ہم نے تو صرف گلی پہ اتفاق کر لیا نہیں یار خود کو بھی سجاؤ خود کو بھی جھنڈیاں لگاؤ وہ 4 بلب حضرت جی اپنے اندر بھی لگاؤ ہاں ضرورت ہے اس کو 2 بلب اپنے اندر بھی لگاؤ محبت کے بلب اس کی ضرورت ہے اسی لیے تو کوئی صوفی تھے نا پھر صوفیوں کو تنقید کا بھی بڑا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے جملے بڑے کڑوے ہوتے ہیں تو کسی صوفی نے پھر بڑے درد سے لکھا تھا جو کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے یار باہر لیٹا نہیں اندر نہیں رہ نہیں یار آؤ اندر بھی روشنی کریے آؤ حضور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی محبت کی 2 لڑیاں خود کو بھی لگائیں اور میں کہتا ہوں آپ اوپر سے شروع اور آخر تک آئیں آپ کو ہر ایک میں یہ لڑیاں لگی نظر آئیں گی یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن اینڈ میں نے حضور کو صفات پہ پھر کرنا ہے آپ ٹینشن نہیں لیں اب میں لڑیوں کی بات اینڈ میں نے حضور کو صفات پہ کرنا ہے وہ ایک لڑکی آ گئی اگلے دن نا اس نے آ کے رونا شروع کر دیا ہم نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے اور کرتی ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ کل بھی ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے سب وہ کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی ہے آپ نے فرمایا وہ بتا وہ کرتی ہے میں جو ہے نا میں یتیم اور میری ماں بھی نہیں
میرے گھر میں صرف میری بوڑھی دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نبی ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں، ان کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. تو میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میری دادی اندھی ہے، اس سے دودھ نہیں نکلے گا، نکالنا چاہیے لیکن نہیں نکلے گا. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نکال نہیں سکتا. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے ہیں. اور وہ اس لیے رہی ہوں حضور نبی علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکال کرے گا؟ حضرت جی ہمیں کیا ہو گیا ہے یار، وہ بیگانے تو بیگانے، یہ جذبات تو ہمارے پاس اب اپنوں کے لیے بھی نہیں رہے. وجہ لڑیاں صرف گلی میں لگی ہیں، میں نے کوئی بھی نہیں لگی. چنڈیاں صرف باہر ہی لگی ہیں، میں نے کوئی بھی نہیں لگی. لائٹاں صرف گلی چ لگی ہیں، میرے اندر کوئی لائٹ نہیں. یہ دیکھو حضرت جن کے اندر بھی لائٹیں لگی ہوئی تھی، چھوٹی شان ہے حضرت جی. میں نے تو یہاں بڑوں بڑوں کو دیکھا 4 پیسیاں ہیں حضرت جی، ہم یار بدل لیتے ہیں. لیکن صدیق اکبر کون ہے جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا. اب رو پڑے، محبوب اس شدت سے یاد آئے، رو پڑے. آپ رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں؟ تو نہ گھبرا، حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آپ کی ابو بکر نکالا کرے گا. اس وقت ضرورت ہے. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، لکھا ہے کہ مدینہ کے ملافات میں نے کہا جی وہ بھی نبی نے، کتنے بڑے لوگ تھے. اچھا حضرت جی آپ کی بھی چکوال میں اسمبلی میں یہ پڑھی جاتی ہے دعا، وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے، ہمارے سیالکوٹ میں پڑھی جاتی ہے. یہ پتہ نہیں حضرت نہ سیالکوٹ والوں کو یاد ہے، چکوال کے لیے میں کہہ کچھ نہیں سکتا. میں نے خود حضرت 10 سال اسمبلی میں یہ دعا پڑھی ہے. 10 سال میں حیران ہوا کیا ہے، بڑا عرصہ ہوتا ہے حضرت 10 سال. ہر مہینے میں 26 بار یہ دعا پڑھتے تھے اسمبلی میں. دعا کیا تھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. کی کبھی ہے کی کبھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اب سنو حضرت اس کو کہتے ہیں محبت. مائی نبینا تھی، ان کا بیٹا جہاد میں جامع شہادت نوش کر چکا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی نا، ذمہ داری خود پہ لے رکھی. جب کہیں جاتے ہیں نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا ہے بھائی تو نے خدمت کرنی ہے، کسی غزوے پہ تشریف لے جاتے، کسی اور سلسلے میں جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے. فرماتے میں نے اس شخص سے کہا تو نے نہیں جانا، آج میں جانا ہے. ارادہ یہ تھا کہ اس انداز سے خدمت کر کے آنی ہے کہ اماں جی بھی آکھن کے خدمت اج جی ہوئی ہے، خدمت اج ہوئی ہے. پھر فرماتے میں چلا گیا، آہستہ آواز میں نا، دبی دبی آواز میں نے السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ کون ہے. فرماتے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، سالن پکایا، اماں جی کو بٹھایا، نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا تو ہماری ساتھ ہی پوچھتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ آج ابو بکر نہیں آئے؟ میں بڑا حیران ہوں، کسی کی تو یہ مشہور ہے کہ یہ نبی نے، لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ فرماتے میں نے پوچھا کہ تجھے کس، اماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے پوچھا کہ تجھے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت کوئی نہیں تھا. کرتی ہے اے آنے والے جب ابو بکر آتے ہیں نا، کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں، وہ نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہوتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آئے. آئی سمجھ؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے
سے محبت کر، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہے کتا میرا ہی میرا پانی دور سے کی کرنا ہے اسی تے میرا پان لے دیں. آج میری یوتھ کا یہ حال ہے کہ جب بچیوں کے اسکول جانے اور آنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کہو کاکا آیات بھی بڑی ہیں حدیث بھی بڑی، میں سیدھی تیرنا پنجابی گل کر لینا. اج پتر کسی دی تھی بھی کھڑوتا ہے کل تھی تیری بھی جوان ہے. اج تینوں اپنے ڈنڈا تے بڑا مان ہے کل ڈنڈ دمک جانا دے رہی اج کسی دی نہ کھلو کل کو تیری دی نہیں کھلو. آؤ یار ایک قدم آگے بڑھاؤ، بہت پیچھے چلے گئے ہیں. وہ اقبال تھا نا، کمال اقبال نے نہیں لکھا تھا، کمال اقبال نے لکھا کیا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو بڑے مجھے سب سے سونا یہ شعر لگتا ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کیا ہو گیا یار کیڑے پاسے نکلتے ہیں چلیے ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں یار. حضرت عبداللہ بن زید نام صحابی والا صحابی نہیں تھے، 8 بجے یہ صحابی نہیں تھے، نام صحابی والا. ساری زندگی نہیں نکاح نہیں کیا، مجرد رہے حضرت جی. اور بہت بڑا مجاہدہ ہے حضرت جی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے حضرت جی. تو ہر بندے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے حضرت جی. مجرد رہے تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. لکھا بڑھاپا آ گیا. ایک دن بیٹھے کو کتاب پڑھ رہے تھے حدیث پاک کی، حدیث پاک نگاہ سے گزری جس کا مفہوم کیا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی بندہ بھی تنہا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں یا پہنچی نہیں، یا پہنچا یا پہنچی نکاح کسی وجہ سے نہیں ہوا تو کیا جنت میں اللہ جل شانہ آپس میں نکاح کر دیں گے. جب یہ حدیث پڑھی نا تو رات کو سوتے سوتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہے تو پھر دکھائی دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. وہ خاص ہی ہوگی نا، وہی تو عام تو نہیں ہوگی، دکھا تو صحیح ہے کو. وہ لکھا پہلی رات دعا کی تو مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات کی پھر نہیں ہوئی، تیسری رات کی تو ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، سیاہ فام. تو کیا کہہ رہی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، فجر پڑی، سواری لی، بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے اس کی حضور ہے بغیر دسیوں کیوں نہیں آئی. آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے. لوگوں نے اس کی حضور رکھ دی. آپ نے کیا کرا؟ آپ نے فرمایا انہوں تے ملنا ہے. لوگ حیران ہو گیا، اس کرنے لگے حضرت آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اس کو مل نہیں سکتا؟ وہ حضرت وہ تو دیوانے ہی ہیں، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور یہ بھی کسی نے کمال ہی لکھا تھا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سلا رکھا ہے. یہ بڑا اوکھا کام ہے. یہ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں حضرت میں آپ کی نظر کروں گا. میں دن ایمی شوہا ہوا ہے، میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ سے عرض کی تھی، میں حضور وہ عشق دے والے نے ارشاد فرمایا شوہا ہے. تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا اس طرح میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے، مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق کا نام نہ لئی. جبے جبے رہ جانے داری ایسا نہ لئی ہوا ہے. ہاں یہ بچوں کا کھیل ہے. اللہ میرے اہل سنت کا یہ مزاج بنا ہوا ہے اسٹیجوں پہ. ابھی تو نوٹوں پہ فتوے دیے جاتے ہیں، اسے صرف ایک بڑا نوٹ پھینکنے پر ماجی صاحب کو عاشق قرآن بنا دیتے ہیں. انہوں چرن پائیں پڑھنا نہ آتا کوئی. حل بگڑ گئے، حل بگڑ گیا. اللہ وہ کیا کسی نے وہ کہتا ہے ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار عشق کی کون انتہا ہے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر پھر ملیں گی اگر خدا. بچوں کا کھیل ہے عشق بڑا ٹھنڈا. حضور ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پہ ہماری بکریاں چراتی ہیں. وہ جو ہم اسے بکریاں چرانے کی اجرت دیتے ہیں، جتنی ضرورت ہو اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. آپ آرام فرمائیں، عصر کے وقت واپس آ جاتی ہے.
فرماتے میں نے کہا اثر کی نہیں کی دسو کڑے پاسے گئی. لوگوں نے بتایا آپ فرماتے میں چلا گیا. اب فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو جا کے میں منظر دیکھ کے حیران رہ کہ لوگوں کو تو یہ کیا کہ آئی تھی کہ بکریاں چرانے جا رہی، لیکن وہاں حضرت میمونہ مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی، لوگوں سے خود کو چھپا رکھے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا وڈیاں بابے بابے میں اپنی زندگی کروں گا، کوشش کریا کرو کہ چھپایا کرو، کوشش کرو کہ کوئی ایسی دی گل رکھو جی صرف تھوڑے تو چلے رکھی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کل کی وجہ معافی رکھ جائے. ہمارے بڑے بڑا چھپاتے تھے خود کو، بہت چھپاتے تھے. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مصر فتح کیا تھا حضرت عمر فاروق کے دور رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جب مال غنیمت اکٹھا ہوا نا اس میں مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں تھا. وہ تاج وہ تھا کہ جس کی دہانیاں تھیں اور وہ تاج حضرت عمر فاروق کے علم میں بھی موجود تھا. کہتے میں بڑا پریشان تھا حضرت عمر فاروق کو تاج کے حوالے سے کیا جواب دینا. میں اس لیے مال غنیمت روانہ ہی نہیں کر رہا تھا مدینہ طیبہ کی جانب کہ تاج ملے تو کچھ کروں گا. فرماتے میں بڑے پریشان کھڑا تھا. کیا دیکھا ایک بندہ اپنے ہاتھ میں تھیلا لیا گیا. فرماتے کیا دیکھا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے کپڑے پھٹے ہوئے. اس نے السلام علیکم کہا کہ نا تھیلے میں سے تاج نکالا اور مال غنیمت کے ڈھیر کے اوپر رکھ کے نا واپس چل دیا لیکن منہ اس میں چھپایا ہوا. اب فرماتے میں بڑا حیران جوتی ٹوٹی ہے کپڑے پاٹے نہ بھی تاج واپس کر رہا تو میں نہیں بگاڑ رہا. بڑی ہمت ہے. اب فرماتے میں نے اس کو روکا. میں نے کہا بھائی گل سن کپڑا پرے کر وکھا تو کون ہے. کپڑے پھٹے جوتا ٹوٹا پھر بھی تاج لوٹا دیا. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں اس نے چہرہ نہیں دکھا ہے. مجھے کہتا کیا آگے سے اے عمر بن عاص میں نے جس اللہ کے لیے تاج لوٹایا وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے. چھپائی ہے جی کوئی کر لی ہے نا تو کوشش کریا کرو کہ جی دل کیتا ہے اپنے گودے وچ رہن. شیطان میں اس دن حضرت میرے ایک دوست نے میں تو شیطان کس طرح نکلنے ظاہر کر انہوں نے کہتے ہیں حضرت صاحب تسی بھی رات نو لیٹ ہی آندے ہو تسی غور نہیں کیتا اج کل چوکیدار لیٹ آن ڈیا. میں تانوں کیوں پتہ چلے کہنے اگے میں تہجد شروع کرنا ہاں تے آندا ہے ہن مکانا ہاں تے آندا. مقصد چوکیدار دسنا نہیں مقصد ہے کہ میں تہجد پڑھنا ہے. ہاں حضرت جی حضرت مالک بن دینار کے لیے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کسی حاجی سے ملنے چلے گئے وہ اپنے نوکر کو کیا کہتا ہے وہ پانڈے لے کے آ جڑے میں پچھلے حاجے تے لے کے آیا. آپ فرماتے ہیں میں کیا پچھلا بھی گیا دیا بھی گیا. بچاؤ بچاؤ وہ خود کو بڑا چھپا. اچھا فرماتے ہیں پہلے تو اس بات نے حیران کیا. اب دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ بھائی یہ تو نوافل پڑھ رہی ہے پھر بکریاں کون چلا رہا ہے. اب فرماتے اس طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں چل رہی ہیں اور بھیڑیے بکریاں چلا رہے ہیں. یار یہ فطرت کس طرح بدل گئی. یہ بھیڑیوں نے کب سے بکریاں چلانی شروع کر دی. اب فرماتے میں حیران کھڑا تھا مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا. میں بڑا اس کو میرا نام کس طرح پتا ہے ملاقات ہی کوئی نہیں. اب فرماتے میں حیران ہو کے پوچھا میمونہ میرا نام تجھے کس طرح پتا ہے. اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی. یار یہ تھے ہمارے بڑے یہ ہمارے بڑے تھے. حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. یہاں پھر اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اچھا فرماتے جس بات نے بس یہ کہہ کہ حضور کو اس سے پاک کیوں نہیں. اور فرماتے جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ کیا تھی یہ بھیڑیوں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی. یہ کیسے صلح ہو گئی آپس میں. اب فرماتے میں نے پوچھا حضرت میمونہ سے میمونہ یہ صلح کب سے ہو گئی. تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی اس دن دیا نہ پیڑیاں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لی. آ گیا صلح کر لی آؤ صلح کر لی.
اور جی اپنے آپ کو چڑھیاں اخلاق دیاں چڑھیاں برداشت دیاں چڑھیاں صبر دیاں چڑھیاں مفتی ماشاء اللہ عبدالحلیم صاحب بیٹھے ہیں حلیمی دیاں چڑھیاں ضرورت ہے میرے پاکستان کو یار میں سچ کہتا ہوں کہ بلا بڑا دل دکھتا ہے اپنے علاقے میں 2 بار باہر گیا جی ایل کی کرونا نہ دے 4-5 ہو جاتی ہے کرونا نے نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی میری گفتگو میری بات کی تائید کرنے والا کو بیٹھا ہو باہر میں نے 98% اس طرح دیکھا کیونکہ باہر جی آپ کی سڑکیں اتنی کھلی ہیں جتنے ان کے فٹ پاتھ کھلے ہیں اور وہاں زیادہ لوگ پیدل چلتے ہیں وہاں موٹر سائیکلیں آپ کو بہت کم دکھائیں گی وہ لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جی اتنا پیدل چلتے ہوئے نا آپ کسی سے ٹکرا نہ جائیں تو اگر وہاں ٹکرائیں گے 98% اس طرح ہوں گے میں جب کسی سے ٹکرایا ہوں نا اس نے آگے سے معذرت کی ہے سوری سر وہ انگلش میری اتنی اچھی نہیں ہے سوری سر سوری اس طرح کر کے کہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے میں بڑا حیران ہوا یار ان کے پاس قرآن نہیں ہے قرآن ہمارے پاس ہے ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وقولوا للناس حسنا ہمارا قرآن کہہ رہا ہے ہمارے نبی علیہ السلام مسلم ترمذی نسائی بخاری ہمیں کہہ رہی ہے حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا دنیا میں اخلاق اچھا تھا لیکن کیا ہے اتھے واجہ ہوتے کی سوری تھے جی اتھے واجہ ہوتے اور لفظ آنی انا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کیا ہو گیا ہم کس سمت جا رہے ہیں کیوں دن بہ دن زبانیں سخت ہوتی جا رہی ہیں دن بہ دن ہم کیوں کڑوے ہوتے جا رہے ہیں بجا چڑیاں گلی نہیں لائیاں نے اپنی میک بھی نہیں لائی ہے اب آخری بات حضور کو باتیں بڑی کرنی کی بس پھر میں اکثر کہتا ہوں بھائی میرا حال ایک ٹیپ والا ہے جیڑی وہ کیسٹ پاندے نے نا اس نام سے میرے اپنے قتل کو جے اختیار اگر میرے اپنے اختیار چ ہوئے پتہ نہیں کی بولا کتاباں شتاباں تریاں رہ جائیں جے کہ ساڈا گویا اکو سخن جلاوے اٹھ اٹھ نچے ملا خالی صاحب میرا کوئی اختیار جو ٹور دینے میں دیتا جانا اب آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد شریف میں سب سے قیمتی کپڑے دے دیتے ہیں لیکن یہ ہے پھر اگلے دن آپ صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے وہ لکھا ہے کہ آپ ایک چادر اوڑھ کے اور اس چادر میں خود کو اس لیے چھپا کے کہ مخلوق دیکھے گی تو اکٹھے ہو جائیں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی اب چھپا کے جا رہے تھے تو کیا ہوا ایک چور نے آپ کی چادر پہ نظر رکھ لی اس کو بھی نہیں پتا کہ چادر کے نیچے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے پیچھے نا یہ کہہ کے چل پڑا کہ جہاں کہیں موقع ملے گا نا تو چادر چھین کے بھاگ جاؤں گا چلتا رہا کافی دیر آگے جب اس کو موقع نظر آیا نا کہ اب یہ موقع ٹھیک ہے آگے رش بھی نہیں بھاگ نکلوں گا تو لکھا اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈال کے نہ کھینچا وہ بھی تو حضور غوث اعظم تھے جو کہتے ہیں ہم اس دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم اپنے دسترخوان کو دیکھتے ہو وہ بھی تو حضور غوث پاک تھے نا اس نے تو چادر کو ہاتھ ڈالا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ذات کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی عرض کرتے ہیں رب کریم پاویں پھڑی پیڑی نہیں ہے اتنا ہوں پھڑی تے میری سن پھڑی پاویں پیڑی نہیں ہے اتنا پھڑی تے میری سن ان کو اینج کا کرم کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت بھیجا ہے لیکن وہاں ہی قدموں پہ گر گیا اور طائب ہو گیا آج پھر ان محبتوں کی ضرورت ہے ہم محبتیں بانٹے ہیں آج محبتوں کی ضرورت ہے آج کردار کی ضرورت ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا محنت کرو پتر چھڑ دو انہیں گلنا ان حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اے کشتی امت کے نگہ باں وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے اجلات خراب اور بس جہاں سے شروع ہوا حضور نبی علیہ السلام کو یاد کریں اسی پڑھنے اسی یاد نہیں کرتے یاد کریں نبی علیہ السلام پھر ہوئے گا کہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار وما علینا الا البلاغ المبین. سامعین حضرات